اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ و طیب الثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے چاہنے والے تمام اہل شوق پاکستان، اہل شوق پنجاب اور بالعموم داتا کی نگری اور یونیورسٹی آف کبوتر پروری لاہور سے براہ راست دوستوں، لاہور کا ایک بڑا مشہور علاقہ دھرم پورہ، وہاں سے لالا جی براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میں تمام دوستوں کی خدمت میں بالعموم اور بالخصوص تمام اہل شوق لاہور کی خدمت میں دوستوں دھرم پورہ سے لالا جی سلام عرض کرتے ہیں۔ تو دوستوں، آپ کے نالج میں ہے کہ میری ایک اناؤنسمنٹ ہوئی کہ میں نے اب ہر مہینے کے پہلا ہفتہ یا آخری ہفتہ انشاءاللہ میں نے لاہور میں آ کے آپ دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے۔ کچھ عرصہ سے میرے لاہور سے اور گجرات کے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ کچھ فاصلے کم ہو گئے تھے، میں ان فاصلوں کو ختم کرنے آیا ہوں انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر پہلے میں نے دوستوں ایک بات بھی کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، اس کے بعد آخری اسٹیج یونیورسٹی کی ہوتی ہے، پھر یونیورسٹی سے بیٹھ کے ہی آپ اس میں ماسٹر بھی کرتے ہیں، اس میں پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں، پروفیسر بھی بنتے ہیں۔ یعنی آؤ دوستوں، میں نے بھی اب یہ کوشش کی ہے کہ یونیورسٹی میں داخلہ لوں، مضمون میرے سامنے ہے، 15-16 سال سے اس کی میں اسٹڈی کر رہا ہوں، اسے پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے میں ان امتحانات میں ان پرچوں میں پاس ہو جاؤں۔ تو آئیے دوستوں، میں اپنے اصلی مدعا کی طرف چلتا ہوں۔ اس وقت آپ میری بیک سائڈ پہ جس چھت کا منظر دیکھ رہے ہیں، استاد ریاض پارٹی لاہور سے تعلق اور استاد ڈاکٹر عبدالغنی مرحوم آف ننکانہ، اللہ پاک ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ میری بھی ان کے ساتھ تھوڑی بہت رکابت رہی ہے، یعنی وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جانے والے کے بعد میں ہوں کوئی اور ہے۔ ہمیشہ دوستو اس کی اچھائی کو یاد کیا کریں، اللہ پاک استاد جی کی بخشش فرمائے، اور آگے ان کے فرزند ہیں وہ ان کی اس باغ ڈور کو لے کے آگے جا رہے ہیں۔ یعنی اور دوستو انہوں نے ایک پودا انہوں نے لاہور میں بھی لگایا، کاش آج وہ ایک تناور درخت کی صورت میں سر اٹھا رہا ہے، وہ زندہ ہوتے، اپنے اس پودے کو انہوں نے پانی دے کے یہاں تک پہنچانے میں سمجھتا ہوں استاد ڈاکٹر عبدالغنی آف ننکانہ صاحب مرحوم کا ایک بڑا عمل دخل ہے۔ تو دوستو میری مراد، میں آپ اور اس شخصیت کے درمیان عائل نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ دوستو منشا ایک ہی ہوتی ہے کہ آپ نے گراؤنڈ میں جانا ہے، ہر آدمی اس خواہش کے ساتھ گراؤنڈ میں جاتا ہے کہ میں یہ مقابلہ جیت کے باہر آؤں گا، کسی بھی کی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ میں ہاروں، مگر یہ ہے کہ کھیل اس کے بھی کوئی قواعد و ضوابط ہیں، ہار اور جیت کے بغیر وہ نامکمل ہوتا ہے۔ تو آئیے دوستو، استاد ڈاکٹر عبدالغنی کے لگائے اس پودے کو آج میں سمجھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا انتہائی مشکور بھی ہوں کہ یہ واحد شخصیت ہے کہ جس وقت میں لاہور میں آیا، ان کے ساتھ میری ایک بڑی پرانی رقابت ہے کہ انہوں نے مجھے فون کیا، باقی لوگوں کو میں خود فون کر کے بتاتا رہا میں نے آنا ہے نہیں آنا ہے۔ اینی آؤ، میں ان کا انتہائی دلی طور پہ مشکور ہوں کہ میرا دل بڑا ہوا کہ میرے ایک بھائی نے، دوست نے، پیار کرنے والے نے، آپ کے شعبے سے اس کا تعلق ہے، اس نے لالا جی کو یاد کیا ہے۔ تو آئیے دوستو، میں آپ اور ان کے درمیان عائل نہیں ہونا چاہتا ہوں، میری مراد استاد علی ٹریول ایجنسی والے جن کا تعلق لاہور کے اس علاقہ دھرم پورہ سے ہے۔ دوستو میں بھی گزشتہ تقریباً چند سالوں سے میں استاد علی ٹریول ایجنسی والے آپ لاہور جن کا تعلق دھرم پورہ لاہور سے ہے، میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو آئیے دوستو، کافی اس چھت پہ بیٹھ کے پجن سپورٹس میگزین کے 1-2 ایونٹ بھی ہیں،
बड़ी यादगार इवेंट हैं। उस्ताद जी भी उसमें मौजूद थे। अल्लाह करे अल्लाह पाक उनकी कब्र अनवर को ठंडा करें, उनकी वो मनाज़र जो हैं। मगर एक बात यह है कि उस्ताद जी में कुछ चंद खुसूसियात थीं जो कि हर आदमी की ज़िंदगी में गुड बैड्स हैं, मगर उनमें कुछ ऐसी उनके अमल और किरदार में ऐसी मुनफरदियत थी कि बाकी लोगों से उन्हें ज़रा मुनफरद रखते थे। तो आइए दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। अली भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। पहले अली तो भाई उर्दू चलेगी पंजाबी चलेगी? सर जो आपका दिल करता है। अच्छा, अल्लाह आपको खुश रखे। ये आपने ये ज्ञान मेरी तरफ फेंकी है। चलें उर्दू में बात करते हैं। अली भाई क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र लाला जी। अली भाई बेसिक एक अल्हम्दुलिल्लाह। ना सवाल अक्सर आप सुनते भी होंगे, एक जी, बेसिक जी। सवाल होता है कि भाई ये कोई मायूसी सिलसिला तो नहीं है, कोई दोस्ताने यूराने में कबूतरों की तरफ ये सफ़र? जी जी लाहौर ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी है, यहाँ कॉलेज भी हैं, कबूतर परवरी के स्कूल भी हैं, ऐसे ही है जी। आपका इस तरफ किस तरह आना हुआ? बस लाला जी बचपन से शौक था। छोटे होते हुए हम सायों ने कबूतर रखे हुए थे, उन्हें देखते थे। फिर वक्त के साथ साथ आहिस्ता 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 शौक बढ़ता गया। पर पहले पढ़ाई को तरजीह दिया। घर वाले इस शौक को बुरा समझते थे। पढ़ाई की, अपने कारोबार को सेट किया, फिर उसके बाद इस शौक में इन हुए। अच्छा, तो ये डॉक्टर साहब के साथ किस तरह मतलब है? डॉक्टर साहब के साथ मेरी ख्वाहिश थी कि जी मैं उस बंदे को उस्ताद पकड़ूं जिसे इस कबूतरबाजी के अंदर थोड़ी उड़ाने की कबूतर महारत हासिल हो। और माशाल्लाह उनका एक नाम था। और गर्मी की कबूतरबाजी वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी करते रहे। उन्हें देखना, उनसे मिलना, उनकी बातें, वो एक दरवेश इंसान थे जी। हाँ, बात करते हैं, करें। उनमें बड़े ही जो है आजिज़ी थी, कभी उनमें मैं नहीं देखी। और उन्होंने हमेशा अपने बच्चों की तरह समझाया जी। अच्छा, इस वजह से लाला जी की अपना डॉक्टर साहब की तरफ जो है रुझान किया। मतलब आपने आपकी सिलेक्शन, आप लाहौर में बैठे हुए यार अली, जी, हाँ, जी। आप लाहौर में बैठे हुए, यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेज भी है, स्कूल भी है, नर्सरी भी है। जी जी वो ननकाना यार यहाँ से 60 70 80 100 किलोमीटर दूर, क्या कौन सी खसूसियत लाला जी वो बंदे ही बहुत अच्छे हैं। एक तो उनका ताल्लुक हिकमत से है। वो इन चीज़ों को समझते हैं कि कौन कबूतरों के लिए जो हैं कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी नहीं बेहतर है। लोग ज़्यादातर मेडिसिन के ऊपर तरजीह देते हैं, उनका ज़्यादातर ताल्लुक देसी पे था। हिकमत को समझते थे, बस यही चीज़ें थी उनकी साथ। उनका गाइड करने का तरीका, उनका प्यार, अली भाई इस वजह से उनके। आप मुझे 2 मिनट इजाज़त देंगे? जी, जी, मैं सर। चाहूँगा अली भाई, ये मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह आपने बड़ी मॉडिफिकेशंस की हैं। मैं जब पहले आया था ना, जी जी तो मैं देख रहा हूँ कि पूरा नक्शा, ये दोस्तों को दिखाओ यार ज़रा, ये थोड़ा सा ना व्यू पीछे होके ना अली भाई की छत का ज़रा आराम से आराम से। ये ऑन इधर। अच्छा है तो पठान। हाँ ऊपर होगा। थोड़ा आगे जाएंगे।
जा जरा पीछे जा थोड़ा जा पीछे ना क्लियर कट करके ना थोड़ा जा पीछे जाके ना हल्का जा छत ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠੋ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਣਾ ਅਸਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ प्रेशर तेज हो गया आओ आओ बेटे जी अली भाई जी अच्छा फिर उस्ताद जी से मुलाकात कौन सी सन में आपकी तकरीबन उस्ताद जी से मेरी मैं पकड़ता हूँ, आप बात मुलाकात हुई थी 2012 के अंदर। अच्छा ठीक है, फिर उस्ताद जी के साथ कुछ साल 1.5 साल उनके साथ ताल्लुक़ रहा। फिर उसके बाद 2014 में बाकायदा उस्तादी शिगिर्दी की। आपको याद है, आप ही ने वो उस्तादी शिगिर्दी इधर दिखाई थी, इस छत पे ही इस छत पे ही हुई थी उस्तादी माशाअल्लाह। शिगिर्दी। तो तब से फिर लेके अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उस्ताद जी के मतलब समझ में साथ 2012 में आपने इस शौक में स्टार्ट लिया था 2012 में। 2014 शागिर्द में होगी उस्तादी ले ली थी या हाँ बाद जी, शिगिर्द हो गए, साथ ही अच्छा, उस्तादी ली अच्छा। थी। और उसके बाद से अब तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। क्या यार मतलब कैसा पाया उस्ताद जी को आप उस्ताद जी माशाल्लाह बड़े जी दरवेश इंसान थे। अल्लाह ताला उनकी करवट करवट जन्नत दे, उन्हें उनकी बख्शिश फरमाए। बहुत आजिज़ इंसान थे। आधी रात को भी कभी मसला होता था तो मुझे कहते थे कि मैनू तो सुते हुए नहीं उठा लेना, मेरे पूछे बगैर कोई काम नहीं करना। कोई भी चीज़ में परेशानी होनी, कुछ होना, तो उन्होंने मुझे कहना कि आप मुझे फ़ोन करो और मेरे से पूछो। फिर इधर मेरे पास आके उन्होंने रहना, मुझे गाइड करना, मैंने वहाँ जाना, उन्होंने मुझे समझाना, पुत्र इस तरह नहीं इस तरह करीदा है, ए काम हो जाए ए करीदा। बड़ा उन्होंने अपने बच्चों की तरह जी मुझे सिखाया। प्रैक्टिकली आपने प्रैक्टिकली मतलब हाँ आप, जी बिल्कुल सीखने को मिला है उस्ताद जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज तक उन्हीं का ही किया हुआ इधर उस्ताद काम जी आ के रहा है। मेरा मतलब है शोबे, एक तो फन ने कबूतर परवी की केमियागरी थी और इंसानियों के भी वो जी, जी, केमियागर जी, थे। मतलब बिल्कुल। ये दोनों ज़ाहिर है जिस वक्त आज आप देख रहे हैं कि लोग जिस तरह के एलीपैथी को उन्होंने देसी में घुसेड़ दिया है ना, ऐसे ही है जी। तो उस्ताद जी की हिकमत मैं समझता हूँ जानने वाला आदमी जड़ी बूटियाँ काम करती हैं बिल्कुल जी, अगर बिल्कुल। उनको कोई पहचानने वाला बस हो, यही बात है जी, उनकी नाप तोल का उसको पता हो, बिल्कुल ऐसे ही उसके बनाने का पता हो। तो अली भाई क्या आपने अपनी जिस वक्त से आप बतदरीज उस्ताद जी की शागिर्दी में गए हैं, क्या मतलब है 2012 आया, 13, 14, आज 23 में हम 11 साल हो गए हैं। जी जी आज आप कहाँ पे खड़े हैं? 2023 से हम बात करेंगे अब। जी अल्हम्दुलिल्लाह लाला जी उधर ही खड़े हैं जिस तरह लाहौर में शौक़ हो रहा है। अगर लाहौर में कबूतर 7-7:30 बजे तक बैठते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर शहरदारी में रह के हमारे भी 7-7:30 बजे तक बैठ रहे हैं और अच्छा टफ़ टाइम मुकाबला हो रहा है। शहर में रह के जिन लोगों से शौक़ हो रहे हैं वो साइडों पे हैं, उनके साथ कभी हार भी रहे हैं, जीत भी रहे हैं। बड़ा अच्छा शौक़ हो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह लाहौर उड़ रहा है उस तरह हमारा भी रिज़ल्ट आ रहा है। तो इतनी ये यार बड़ा जमा दोस्तों, हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे कि इस छत का जिस वक्त आप मल्ले वकू देखेंगे, मोस्टली छतें जो है ना, अब अगर आप देखें तो अली भाई लोग बाहर निकल जी रहे जी हैं। साइडों पे है जी, साइडों पे आसानी जा है और फ़ायदा आसानी भी है। कबूतर बैठते हुए टाइम ज़्यादा ले लेता है। अब शहरदारी में हमारे कबूतर कोशिश करते हैं कि जिस तरह अंधेरा हो तो जल्दी बैठने की करते हैं क्योंकि हर जगह लाइटें नज़र आ रही होती हैं। और जो बाहर की छतें हैं वो केले मैदान में एक छत पे लाइटें हैं तो वो कबूतर अंधेरे में ज़्यादा फिरता है। वो 10-15 मिनट 20 मिनट आप कह लें वो ज़्यादा लगा लेता है, तो वो थोड़ा सा टफ़ टाइम है। उस पर काफ़ी वर्किंग की है अल्हम्दुलिल्लाह, वर्कआउट कर रहे हैं और फ्यूचर में इंशाल्लाह प्लान है कि हम भी कुछ छत को बाहर बनाने का सोच रहे हैं। सरमाया भी तो चाहिए ना जी कहते अल्हम्दुलिल्लाह हैं ना, कोशिश सियाने कर कहते रहे हैं जिन्नी चादर होवे उन्ने पैर फैलाने जी जी इस तरह ही। अगर ਤੁਹਾਡੀ उस चादर के अंदर ਤੁਹਾਡਾ मुद्दा पूरा हो रहा हाँ। है तो मैं समझना बड़ा वेल एंड गुड। दोस्तों बाज़ हकीकतें ऐसी होती हैं, बाज़ मामलात ऐसे होते हैं कि क्रिकेट की ग्राउंड, फुटबॉल की ग्राउंड, टेनिस की ग्राउंड, गोल्फ का ग्राउंड, बड़ी सिचुएशन डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपने खेलना होता है। एनी आओ धर्मपुरा का या इलाका लाहौर, जिस वक्त आप ऊपर जाएंगे तो मेरा ख्याल में बहुत सारी छतें आपको इस इलाका में नज़र आएंगी। अली भाई उस्ताद जी ने यार मैं सुनता ही रहा हूँ जी जी कि उन्होंने लाहौर में भी मेरा मतलब है अपना सिक्का और लोहा मनवाया एक अरसा पहले। वो कौन सी सन थी, कोई याद है? मेरे ख्याल से उस्ताद जी ने जब पहली दफ़ा लाहौर में कबूतर उड़ाए थे तो वो 2008 या 2009 की बात होगी, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है।
تو استاد نیاب حیدر تھے, ان کی چھت پر انہوں نے کبوتر اڑائے جب وہ لاہور چیمپئن ہوئے. بڑے آؤٹ کلاس کبوتر اڑے اس دور میں. ان کا جے سوریا کبوتر اڑا اور وہ 7:45 بجے جیٹ میں کبوتر بیٹھے, تو وہ الحمدللہ انہوں نے اڑائے, اپنا فن دکھایا. اس کے بعد یہ حقیقت ہے یار, جی حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب نیاب بھائی کی چھت پہ کبوتر جو تھے وہ استاد ڈاکٹر عبدالغنی صاحب, وہ آپ ان سے خود بھی پوچھ سکتے ہیں جی, ساری دنیا کو پتہ ہے, ہر بندے کو پتہ ہے. کر ہی نہیں رہے, اچھی بات ہے, وہ چیمپئن بنے تھے. جی الحمدللہ. تو اس کے بعد پھر انہیں موقع نہیں ملا. اس کے بعد 2014 میں نے آپ کو بتایا میں نے استادی شاگردی کی. پھر اس کے بعد میری چھت پہ بھی جو شوق ہوا ہے تو الحمدللہ ان کی رہنمائی سے ہی ہوا ہے. الحمدللہ بڑے اچھے رزلٹ رہے ہیں. لاہور کے اندر پہلے 10 نمبروں میں کسی میں پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی پوزیشن, 5ویں پوزیشن الحمدللہ آتی رہتی ہے. تو وہ انہی کی مہارت ہی ہے جی جو آج تک ہم پرفارم کر رہے ہیں. کیسا دیکھتے ہو علی سرمایہ؟ یہ تو ہر آدمی کو پتہ ہے سرمایہ ہونا چاہیے, وقت بھی ہونا چاہیے, مین پاور کو میں دیکھ رہا ہوں. ایک آپ کا غالباً خلیفہ ہے, یہ آپ کا خلیفہ ہے؟ جی میرا یہ چھوٹا بھائی بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے. یہ بچہ کیمرہ اپنی طرف کرو. یہ میری اسکرین پہ آپ جس بچے کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ استاد علی ٹریول ایجنسی والے آپ دھرمپورہ, ان کے خلیفہ محمد اون. میں اس کا بھی مشکور ہوں. دوستو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے چلانا بھی سکھاتا ہے نا, وہ بھی آپ کا رہنما ہوتا ہے. میں اون جی آپ کا بہت شکریہ یار بیٹا. یہ ایک ایسے موقع پہ کیونکہ لالا جی کا عرضہ بھی اس طرح کا ہے, تو بہت شکریہ. آپ میری خدمت بھی کر رہے ہیں, اللہ آپ کو جزا دے. چلیں فرنٹ پہ کر دیں کیمرہ فرنٹ پہ کیا ہے. تو علی بھائی کس طرح دیکھتے ہو آپ یہ 1 2 3 آدمی آپ مینیج کر لیتے ہو اتنا؟ جی لالا جی دیکھیں, بیسیکلی گھر کا شوق ہے, ہم لوگ اسے انجوائے کرنے کے لیے کرتے ہیں. جتنا ٹائم میرے پاس ہوتا ہے میں دیتا ہوں, جتنا ٹائم اس کے پاس ہوتا ہے یہ دیتا ہے. مل جل کے شوق کر رہے ہیں. وہ بھی ماشاءاللہ IT کر رہا ہے یونیورسٹی میں. اس نے جانا, جب چھٹی ہونی تو وہ اس نے اپنا ٹائم دینا, کچھ ٹائم میں نے دینا آفس جانے سے پہلے. تو مل جل کے مینیج کر رہے ہیں الحمدللہ. زبردست شوق ہو رہا ہے جی. تو کیا دیکھتے ہو یار, یہ اکثر میرا مطلب لوگ باہر جا رہے ہیں جی کہ اس میں میرا مطلب ہے کوئی, اب دیکھو آپ لوگ دیکھیں گے حیران بھی ہوں گے لوگ کہ دھرمپورے کا علاقہ چھتیں, یہ آپ کے ساتھ ایک دوست کسی کی چھت جی کافی چھتیں ہیں جی, بہت ادھر کافی زیادہ چھتیں ہیں. یہ اس میں بڑی, میں جب آیا تھا تو اس کے بعد میں کافی ماڈیفکیشن دیکھ رہا ہوں, بہت بڑی ماڈیفکیشن وقت کے ساتھ ساتھ لالا جی. پھر اس شوق میں جب ماڈیفائڈ کیا, ہاں جی ان ہوئے ہیں جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو رہی تھیں کہ جس کو لے کے اور دوسری چیزوں کو لے کے انہیں بہتر بنانے کی کوشش کی ہے آہستہ آہستہ, جگہ کو یوٹیلائز کیا ہے. کیا ڈفرنس دیکھتے ہو یار؟ یہ دوستو آپ پیچھے یہ اون آپ کو دکھا رہا ہے, پہلے بھی اس نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے اس نے آپ کو دکھایا ہوگا کہ یہ انڈیویجول کیجز ہیں. نہیں ٹھیک ہے, اٹھے آندھی بات, انڈیویجول کیجز ہیں, یہ سنگل کیجز میں جوڑا لگا ہوا ہے. آئیے علی بھائی سے, کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہے, میرے گھر میں تو ہے نہیں ہے. میرے گھر میں تو 2 فاختائیں ہیں اور ایک کاکٹل طوطوں کا جوڑا ہے, میرے پوتے نے رکھا ہوا ہے چھوٹے نے. تو آئیے علی بھائی سے اس کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ علی بھائی نے ظاہر ہے اجتماعی جوڑے بھی انہوں نے پالے. تو علی بھائی کیا دیکھتے ہو, مطلب آپ اکثر اگر ماضی میں تھوڑا سا آپ جائیں جی تو مطلب اجتماعی جوڑے لگے آپ کی چھت پہ بھی, میں نے دیکھے ہیں لگے ہوئے, ایسے ہی تھا. تو کیا ڈفرنس ہے؟ لیکن لالا جی اس میں ایک تو بچے پلنے میں تھوڑی ریشو کم ہوتی تھی, اور اس کے بعد وہ آپ سمجھ نہیں آتی جو بریڈ آپ لگانا چاہتے ہیں, کبھی کو مادی کسی اور کبوتر کے ساتھ کراس کر گئی ہیں کچھ, وہ اس میں وہ چیز نہیں. ان کیجز کا یہ فائدہ ہے کہ جو آپ نے پیڑ لگانا ہے اسی کی بریڈ ہی آؤٹ پٹ باہر آنی ہے. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ اس میں کوئی جوڑے میں فرق آ گیا کچھ. اس کے 8-10 آپ 4-5 بچے لیں جوڑے کے, آپ کو پتہ لگ جاتا ہے اس کے رزلٹ کا کیا رزلٹ ہے. سب سے بہتر جو اس کا سائز ہے, اس کی 3.5 فٹ گہرائی ہے اور 2.5 فٹ اس کا فرنٹ ہے ایک خانے کا. تو یہ ایک بڑا زبردست سائز ہے بریڈنگ کے لیے. اس میں کبوتروں کو دھوپ بھی مل جاتی ہے اور باہر بھی یہ پھر لیتے ہیں, اور بڑا آئیڈیل سائز ہے جی بریڈنگ کیج کے حساب سے. مطلب ایک تو ہو گیا کہ بریڈنگ اچھی کرتے ہیں. ہاں جی بریڈنگ اچھی کرتے ہیں, پلائی اچھی ہوتی ہے, بچوں کی پلائی بہت اچھی ہوتی ہے. نقص امن کا جو اندیشہ ہے نا, مطلب ظاہر ہے جی جس وقت کبوتر مکس ہوتے ہیں, اجتماعی ہوتے ہیں, تو اس میں مطلب مادہ جو ہے دوسرے کبوتروں کے ساتھ کراس کر سکتی ہے, اور اکثر یہ ہوا بھی ہے, اس طرح ہوتا ہے. ایسے ہی ہے جی, نیچر ہے. تو اس کے بعد پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رزلٹ آپ کو پرفیکٹ ملتا ہے پھر. جی اس میں دیکھیں نا, جو جوڑا آپ لگانا چاہ رہے ہیں آپ نے وہ چھوڑ دیا نرم آدی, تو انہی کی بچی آؤٹ پٹ آنی ہے آپ کے پاس. تو علی بھائی اسی چھت سے اب اوپر سے
2023 کا میں آپ کا سٹیٹس دیکھ رہا ہوں. جی جی وہ کتنے تقریباً ٹورنامنٹس کی میں بات کروں گا. میں بازیاں آپ کھیلتے ہیں, یہ دیکھیں میری بات سنیں. نا 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 نا, آپ میرے چھوٹے میرے بیٹوں کی طرح بھی ہیں, میرے بھائی بھی ہیں, میرے محسن بھی ہیں, پیار کرنے والے بھی ہیں. علی جی بات کیا ہے پتہ ہے, میں اکثر نا ایک مثال دیتا ہوں. جی جی اون جی اگر کوئی آپ کی قومی کرکٹ ٹیم ہے نا, وہ انڈیا سے 200 ون ڈے میچ جو ہے نا جیت لے, ون ڈے 200 ون ڈے جیت لے. جس وقت چیمپئن ٹرافی ہوتی ہے, ورلڈ کپ ہوتا ہے, تو میرا خیال میں وہ 200 جیتا ہوا جو سلسلہ ہے نا, وہ پھر پیچھے رہ جاتا ہے. ایسے وہ ہی ہے. چیمپئن شپ اس پہ غالب آ جاتی ہے. اینی ہاؤ علی بھائی, میری آپ سے ریکویسٹ ہے, یہ آپ کے معاملات ہیں جی جی ایسے کہ ان ہی کو ہے. آپ دیکھیں. اب کتنے ٹورنامنٹ لاہور میں بے شمار جی بہت ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں جی, ٹورنامنٹ بالکل بہت پنجاب ٹورنامنٹ کی ہو رہے ہیں. سطح پہ, ایسے ہی آپ ہے. کے شہروں کی سطح پہ. تو میرا خیال ہے لوگوں کو ذرا اس طرف آنا چاہیے. جی کافی لوگ آگے ہیں لالا جی, اب کافی بہتری ہو رہی ہے. شوق میں سمجھ لیں کہ نامی رقم کے طور پہ وہ شوق ہو رہا ہے, کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ کافی شوقین ایسے ہیں جن سے نہیں. اب پر پنجاب دیکھیں, میں ہم کسی پہ سر ہم اپنے لاہور کی بات لاہور کریں کو گے. دیکھیں نا, اگر آپ ہاں جی مطلب نچلی پنجاب کو آپ دیکھیں, آپ کے سامنے ہے. جی اب جی. تو وہ دنیا ٹھیلی پہ ہے. بس لالا جی وہ کچھ آپ ان کا آنا کا مسئلہ ہے یا کچھ ایسے. تو یہ شوق پیار محبت کا شوق ہے بیسیکلی, اس شوق کو انجوائے کرنا چاہیے, نہ یہ کہ کسی کو اس میں نیچا دکھایا یہ ایک جائے علیحدہ یا کچھ ڈبیٹ ہے. ہے, یہ ایک علیحدہ علیحدہ ڈبیٹ ڈبیٹ ہے بالکل. کتنے ویسے آپ کے آمنے سامنے کے مقابلے آج تک, آپ کا کوئی ہائی پروفائل جو مقابلہ ہے؟ لالا جی کافی دیکھیں 50 گھروں سے بھی مقابلے لگے ہیں. نہیں, ایک ہوتا ہے نا ایک مقابلہ ایک یادگار بن جاتا ہے. یادگار کبوتر اس کا بھی بیٹھ رہا ہے, 7 بجے دونوں نکلے ہوئے ہیں, وہ 7:15 پہ بیٹھ گیا ہے, آپ کا 7:15 پہ, مخالف کا 7:25 پہ. اس طرح کا کوئی ہے ایونٹ کوئی آپ کی؟ جی جی کافی ایونٹ ایسے ہیں لالا جی, کافی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ اس میں ایک دفعہ نہیں کئی ایونٹ ایسے ہیں. پر میرا یادگار مقابلہ ہارڈ کا تھا جی. 2020 کے اندر کووڈ تھا, لاہور کے اندر سخت گرمی تھی, 45-46 ٹیمپریچر. ملتا ہوگا کووڈ میں آپ کو؟ جی جی میں بس اس ٹائم کاروبار بند تھے, گھر میں ہی تھے, اور بڑا اچھا ٹائم تھا. یہ بھی ساتھ تھا آن بھی, اور مل جل کے بچوں کی بازی تھی جی. 11 بچے فکس, ٹورنامنٹ بھی تھا لاہور کا. اس میں چلے جائے جو بچہ وہ نیا نہیں ڈال سکتے تھے, یعنی کہ کم سے ہی اڑنا تھا. صحیح. تو وہ کوئی 7 گھروں سے بازی بھی تھی اور ٹورنامنٹ بھی تھا لاہور کا. تو اس میں سیکنڈ پوزیشن میری آئی تھی, اور جتنے گھروں سے بازی ٹوٹل کو میں نے ون کیا تھا, اور اس میں سے 3-4 چھتیں ایسی تھیں جنہیں یعنی کہ چوکے پہ فارغ کیا تھا. تو وہ ایک یادگار ایونٹ ہے. چھوٹے چھوٹے بچے, کلی کے 2 کلی کے بچے, اور سخت گرمی میں 4 بجے 5 بجے تک بیٹھ رہے تھے. تو وہ ایک یادگار ایونٹ ہے جی. اس میں پہلے نمبر پہ استاد نوید جٹ آیا تھا, وہ بڑا اچھا میرا بھائی ہے, دوست بھی ہے. اس کے ساتھ شوق ہوتا ہے. جی جی ضرور, میرا بھی موسم ہے, میں ان کی چھت پہ بھی گیا ہوں. جی جی. اور فرسٹ وہ آیا تھا, سیکنڈ میں آیا تھا لاہور میں, اور تب میں نے نوید جٹ کو بھی اس سیزن میں ون کیا تھا. یعنی کہ وہ ایک یادگار آپ کہہ لیں کہ اس کے بھی بچے بہت اچھے اڑ رہے تھے, میرے بھی بہت اچھے. دوست ہے آپ کا, ملتا ہاں جلتا ہے. جی جی بالکل. تو وہ ایک یادگار ایونٹ ہے. اس کے بعد کئی ایسے ایونٹ ہیں. اس میں استاد اظہر کلب والے سے ایک ٹورنامنٹ تھا, مجھے یاد ہے, چیتر کا 7:30 بجے کا آخری ٹائم تھا. تو میری بھی کبوتری نکلی ہوئی ہے, ان کا بھی کبوتر بیٹھ رہا تھا. تو ان کا کبوتر بیٹھ گیا 2 منٹ پہلے, اور میری کبوتری نے اس ٹائم پہ 5-6 منٹ اوور ٹائم ہو گئی. تو یعنی کہ اوور ٹائم ہو کے وہ بھی ہم ٹورنامنٹ یعنی کہ ان سے لوز کر کے, یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے بہت سارے ایسے ایونٹ ہیں. 7:45 بجے تک کبوتر بیٹھے ہیں, 7:30 7:15 ریکارڈ ہے, آن ریکارڈ ہے جی الحمدللہ. یہ کبوتر سارے مطلب خود یہ مطلب مشینیں لگائی ہوئی جی جی لالا جی اپنی بریڈ ہے الحمدللہ. جو کبوتر کٹھے کیے ہوئے ہیں انہی کی آج تک جو ہے پرفارم کر رہے ہیں. استاد جی کی بھی کوئی نشانی ہے آپ جی جی ہے کی ایک بڑا لاکھ. جی جی استاد جی نے اپنی زندگی میں جی اپنے ہاتھوں سے انہوں نے 2 بچے مجھے دیے تھے, اور ایک بچہ مر گیا تھا, ایک بچی کبوتری بنی تھی. تو وہ آج تک میرے پاس پرفارم کر رہی ہے. اس کا بلڈ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پرفارم کر رہا ہے. جی جی ضرور. میں چاہتا ہوں کہ اس کبوتری کے شوق سے ہم اس شوق کا آغاز کریں گے. دوستو, استاد ڈاکٹر عبدالغنی مرحوم, ان کی یادیں ان کی کبوتروں کی صورت میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں. علی بھائی کیا سمجھتے ہو یار, کبوتروں کا اچھا ہونا, دانا پانی کا اچھا ہونا, محنت کا اچھا ہونا, یہ ان تینوں کمپوننٹس میں کون سی جو پورشن ہے وہ زیادہ اہمیت؟ دیکھیں جی چاروں پورشن جو ہیں وہ جب تک آپ کے پورے نہیں ہوں گے نا تو آپ چیمپئن نہیں بن سکتے. نہیں اس میں پتہ نہیں, میری بات نہیں سمجھے.
آپ کا باڈی فیکٹر ہے نا, جی ہاتھ جی. آپ کا کام کر رہا ہاں ہے, جی. ٹھیک ہے, ٹوٹ گیا ہے, جوڑ گیا ہے, ہڈی بن گئی ہے, سر گئی ہے. دل ایک ایسی جگہ ہے, دل جی جی. دل جو ہے ہاں جی. وہ ایک ایسا مقام ہے کہ اگر اس کو ذرا سا بھی جھٹکا لگے تو پوری باڈی جو ہے نا وہ متاثر ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے. میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کے تجربے میں, آپ کا جو تجربہ ہے اس میں یہ چاروں پورشن میں سے کون سا پورشن زیادہ اہمیت کا عمل ہے؟ کبوتر جو ہے نا بیسیکلی اس اچھا. کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. نمبر اچھا 1 کس طرح ہونا ضروری اس ہے؟ کا لائک اس کے اندر قابلیت ہو, برداشت کی, اڑنے کی, میرا مطلب قابلیت پروں سے اڑتا ہے, باقی نسلی ہو, اس کا بلڈ لائن ہو, جس نے کوئی پیٹاگری خون ہو, جس نے کوئی مقابلے ون کیے ہوں, وہ بلڈ لائن آپ لے کے چل رہے ہوں تو وہ بہتر ہے, جو آپ کو ثانی پیدا کرتی ہے اچھا آگے. آپ جوڑے کس طرح لگاتے ہیں وہ؟ میں بلڈ لائن کے بیس پہ لالچ بلڈ لائن پہ یا اڑا کے؟ اڑا کے میرا کوئی بھی جوڑا ایسا نہیں ہے کہ جو میں بغیر اڑائے ہوئے بریڈنگ میں ڈال دوں. آپ جتنے میرے کبوتر دیکھیں گے وہ سارے آلموسٹ یا کلر لگا ہوگا یا ان کے باؤ دانت جو اڑے ہیں بازیوں میں, وہ میں نے اپنے یار میرے بھائی کے نہیں اڑتے یار, نومی جوڑا کے مجھے پریشانی ہے یار. نہیں نومی بھائی ہمارے بھائی ہیں جی, یہ ہماری چھت ہوئی, ان کی اپنی 3-4 چھت سال ہو گئے جب سے ہے, بڑا اچھا رزلٹ آ رہا ہے ان کا. مارکی سنبھالی ہے ہمارے چھوٹے بھائی نے نا, کاروبار میں گیا ہے نا, تو کبوتر نہیں اڑ رہے اس کے. میں نے اس دن میں نے کہا یہ اتارے ہیں کبوتر شبوتر جو ہے نا. نومی بھائی یہ چھیڑ رہے ہیں لالا جی آپ کو, بھائی ہے نا میرا یار, میرا ظاہر ہے لوگ آپ کے اڑتے ہیں جیسے کیوں جی اون جی آپ لوگوں کے اڑتے ہیں, میرے بھائی کے نہ اڑے, مجھے تکلیف تو ہوتی ہے. نومی بھائی کے بڑے اچھے رزلٹ ہیں جی, بڑے اچھے انہوں نے ٹورنامنٹس وغیرہ ون کیے ہیں اور اچھی آپ کی پوزیشن طرح آ رہی ہے. جس طرح آپ کی چھت ہے نا, جی جی. نومی جب کار چیمپئن بنا تھا نا, ہاں جی. تو وہ ان کی جو شہر والی ڈیرے والی چھت ہے جی جی. اس کے سامنے اتنی بڑی مسجد ہے نہیں آؤ. تو ایک وقت ایسا بھی آیا جی کہ نومی بھائی پہلے نمبر پہ کھیل رہے تھے. آج لوگ فیصلوں کی باتیں کرتے ہیں, فیصلوں پہ بڑے ڈیبیٹ ہو رہے ہیں. تو باؤ ناصر نے ایک کبوتر کا ایک ایسا فیصلہ دیا کہ اگر نہ بھی دیتے نا تو وہ بات اتنی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی. باؤ جی نے کہا نہیں, باؤ ناصر نے وہ فیصلہ دیا. نومی تیسری چوتھی پانچویں پڑک تک پہلے نمبر پہ کھیل رہا تھا, چوتھے نمبر پہ چلا گیا. اینی آؤ علی بھائی آپ کا شکریہ, باتیں بہت ساری ہیں علی بھائی. اچھا میرے لیے بھی علی بھائی دعا کرنی ہے. میں نے اب پتہ ہے نا آپ کو, میں نے اسکول میں داخلہ ایبٹ آباد پرائمری پڑھی, ایبٹ آباد آیا, ایئر فورس میں چلا گیا, ایف ایس اے کی, پھر آگے تھوڑی سی اور ایجوکیشن. یہ نیا سبجیکٹ تھا میرے لیے نا. یہ باؤ جی ہیں, میرے دوست ہیں, بھائی بھی ہیں میرے, تو انہوں نے یہ جو ہے نا مجھے کہا جی نہیں آپ نے ڈاکٹر نہیں بننا, آپ نے ہاکی کھیلنی ہے, ہاکی کھیلنی ہے. تو میں کوشش کر رہا ہوں. تو اب یونیورسٹی میں داخلہ بھی لیا, آپ نے میرے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ ان پیپروں کی تیاری ٹھیک ہو. تو آئیے دوستو, یہ ضمناً بات تھی. آئیے ہم آپ کو ان کیجز میں بھی لے کے جا رہے ہیں. آپ نے بغور آپ دوستو, یہ میں اتنی تقریریں کرتا ہوں, آپ سیڑھیاں آپ لوگوں کے لیے بھی چڑھتا ہوں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک ڈفرینٹ یونیک چیزیں بعض جگہوں پہ نظر آئیں گی. اب آپ دیکھیں یہ بکٹس جو ہیں یہ پہلے نہیں ہوتی تھی, پہلے خالی اوپن بکٹس ہوتی تھی. پھر اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, وہ جالی اس طرح کاٹتے تھے. کئی دفعہ کبوتر جو ہیں ضائع ہوئے ہیں اس میں. تو آئیے میں اب تھوڑا سا ریسٹ بھی کروں گا. علی بھائی جو ہیں ان سے میں اور ان سے اس کا شکریہ بھی ساتھ ساتھ ادا کرتے ہوئے, علی بھائی پہلے آپ نے استاد جی کی یاد تازہ کرنی ہے, وہ میں منگا لیتا ہوں. منگائیں اس کو, منگائیں دادا, اس وقت تک ہم بات کرتے ہیں. جی. تو علی بھائی محترم سہیل ظفر مرحوم کے بارے میں کوئی نالج, کوئی جس وقت آپ آئے ہیں کوئی ان کے سنا ہو؟ لالا جی آپ کے منہ سے ہی سنا ہے, کوئی اتنا نالج نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ ان کا بڑا ذکر کرتے ہیں, ان کے بارے میں, صحافت کے بارے میں لکھا کرتے تھے, آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے, میرے محسن بھی تھے. جی جی. یہی بس بہرحال میں نے اپنی لائف میں پڑھ نہیں سکا, یہاں اتنا ٹائم نہیں گیا. ایکچوئل نا آپ پر تھوڑا سا شعبہ تھا. انہوں نے خبریں اخبار, انصاف اخبار, ایکسپریس اخبار, اس میں جو ہے نا وہ لکھتے بھی رہے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے آپ کو شوق بھی تھا. اچھا. ان کے پاس ایک سفید کبوتر تھے, اخلاق احمد خان وہ فوت ہو گئے ہیں. تو ایک دفعہ نا خرم ظفر ان کے صاحبزادہ ہیں, ان کا نام ہے, تو انہوں نے اظہار کیا لالا جی آپ کو پتہ ہے کہ جو ابو جی والے کبوتر کہ انہیں شوق نہیں تھا. اچھا.
تو وہ کبوتر اب کس کے، میں نے کہا خان صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. پھر میں نے خان صاحب کو فون بھی کیا، پھر خان صاحب نے ان کو گائیڈ کیا. تو کبوتر اوپر کہیں پڑا ہوا ہے. ہاں وہ اوپر ہے، وہ بھی یہاں تو اوپر جائیں گے. میں لڑکے کو بلاتا ہوں، 1 منٹ صبر کریں. تو دوستو یہ میں اون کو کہوں گا کہ اندر جائے، پہلے وہ آپ کو کیجز دکھائے گا. جاؤ بھائی ہون اندر جاؤ. 1 منٹ چلو جاؤ، جاتے جاؤ جاتے. یہ تار کا نا وہ یہ گنجل اس کا نکالنے والا. آواز صحیح آ رہی ہے؟ 1 منٹ اون 1 منٹ پتر 1 منٹ. چلو جی اون جی، یہ آپ دوستو محمد خلیفہ محمد اون. اب میں ایسے کہوں گا کہ وہ ایک پہلے کیج سے پہلے یہ بکٹ دکھاؤ جی. یہ جو بکٹ ہے نا دانا، کہ کس طرح کبوتر اندر سے دانا لیتا ہے، دکھائیں انہیں. یہ دانے والی بکٹس ہیں یہ، اور یہ رائٹ سائڈ پہ آپ کی یہ پانی والی ہے. اچھا چلیں آپ پہلے کیج سے نا جوڑے کا تھوڑا سا درشن کروائیں لوگوں کو. اس کی کھڑکی کھول کے نا تھوڑی سی. آدھے نے پتر پوتنے جی بچانے جاندے نے. ہاں اندر جاؤ، اندر استاد جی اندر. نہیں چلیں بس آپ جائیں بس، ٹھیک ہے. فوٹو میں نے اس سے تو دوستو استاد ڈاکٹر عبدالغنی آف ننکانہ، ان کے ہاتھوں کا دیو یہ مادہ، یہ علی بھائی آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ استاد جی نے، علی پیچھے ہو تھوڑا سا، اور دیوار کے ساتھ ہوں. علی پیچھے ہوں آپ، علی بھائی آپ تھوڑا سا دیوار کے ساتھ ہوں، اوپر کریں ذرا ہاتھ تھوڑا سا. تو یہ دوستو اخلاقی بریڈ اس نے ننکانہ کو بڑی شہرت دی لاکھے کبوتروں کے حوالے سے. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ رائے منشا ہیں اور بہت سارے دوست احباب ہیں. علی بیک پہ نا دیوار کرو یار، بیک. ہاں یہ وائٹ ہوگا ویسے. آپ باہر اگر آ جاتے ہیں نا اس دروازے کے آؤ، یہ زیادہ کیونکہ وائٹ ہے، مادہ بھی وائٹ ہے. یہ دیکھنا پتر تار نہ کٹ گئی ہو. اچھا یہ میرے خیال میں کٹ گئی ہے، مجھے لگ رہا ہے. تو دوستو آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ان کو یس نو کا میسج کرے تو مجھے پتر اشارتاً بتا دینا. آپ دوستوں کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ تو دوستو یہ استاد ڈاکٹر عبدالغنی مرحوم، انہوں نے 2 بچے دیے اپنے اس شاگرد کو. یہ اگر آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے کیج میں ایک ایسا ہیرا آ جاتا ہے کہ وہ آپ کی گیم بنا جاتا ہے. تو اس مادہ کے متعلق ہم پوچھیں گے بھی علی بھائی سے کہ علی بھائی اس کی پرفارمنس کیا ہے، کس کے ساتھ انہوں نے لگایا ہوا ہے. میں دیکھنا چاہنا جی استاد جی. ہیں جی نہیں اتھی اور لے آؤ. میں بھی کوئی استاد دی یاد تازہ تھوڑی اسپیشل رکھا ہے یار. تو دوستو یہ اگر آپ دیکھیں، میرا خیال میں کبوتر پرور نہیں ہوں، یہ میرا دوست بھائی. آپ یقین کریں کہ کبوتر جس وقت ہاتھ میں پکڑتے ہیں نا آپ، ہاں میں کوئی اتنا بڑا استاد نہیں، مجھے تو کبوتر پکڑنا بھی نہیں آتا. مگر اس کبوتر مجھے نہیں پتہ ہے پرفارمنس اس نے علی کے پاس اس نے دی ہے، اس کے بچوں نے. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ عمارت کے کھنڈرات جو ہیں نا اس کے کچھ آثار بتاتے ہیں. یہ قدیمی ہے، 100 سالہ پرانی ہے. یہ آپ یقین کریں یہ باتیں استاد نہیں، نہ ہی علی نے مجھے بتانی تھی. یہ تو میں نے اس کے جسم کو دیکھا، میں نے پکڑا ایسے. تو آپ یقین کریں تو پریل کہتے ہیں نا ایک لفظ، پریل کا لفظ ایک لوگ کیوں جی علی بھائی انجے ہی نہیں گانا اس کا مطلب ہے میں ان جڑے کوئی تھوڑا جا پرچہ ٹھیک دے لانا انشاءاللہ. تو دوستو استاد ڈاکٹر عبدالغنی آپ ننکانہ، اب لاکھے آپ بہت سارے لاکھے آپ دیکھیں گے، میں دکھاتا بھی رہتا ہوں آپ کو. مگر ایک یہ ڈفرینٹ کلر اس کی آنکھ کو اگر آپ دیکھیں گے، آپ اس میں بھی آپ کو ایک تھوڑی سی منفردیت نظر آئے گی. یہ تھوڑا سا اس کی آنکھ دیکھیں آپ، صحیح ہے. رزلٹ آپ دوستوں کو رزلٹ ٹھیک مل رہا ہے یار؟ آپ کرو ادھر کرو.
میرے ہاتھ پہ ریسٹ کر لو آپ. ٹھیک ہے. اسی طرح دوستو اس کا جسم اگر آپ یہ پتہ ہے کیا ہے, یہ دکھانے سے وہ کہتے ہیں نا بسا اوقات ہوتا ہے کہ کھانے سے پتہ چلتا ہے ذائقہ کیا ہے, ہاتھ میں پکڑنے سے آدمی کو کبوتر کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. بڑی ملامیت, بہت کم اس کے جسم پہ جو ہے گوشت, ہڈیاں اور پر زیادہ. اب اس کا کنہ دیکھیں آپ, ماشاء اللہ. علی بھائی میں سیکھ رہا ہوں یار, کہیں تھوڑی سی نہیں آپ صحیح جا رہے ہیں. نہیں یار کیا کر رہے ہو یار علی, یہ پریکٹیکل بھی پتہ ہے, اس کے بعد جس وقت آپ ریٹن پیپر دیتے ہیں نا پھر پریکٹیکل بھی ہوتے ہیں آپ. تو یہ دوستو یہ اس میں اگر آپ دیکھیں یہ بھی کبوتروں میں عام, ہر کبوتر میں یہ چیز نہیں آپ کو نظر آئی. یہ دیکھیں ڈماڈم ڈماڈم, یہ اس نے پورا وہ جو ہے نا یہ دیکھیں, یہ تینوں کلیاں آپ اس کی دیکھیں, گول کنڈا ہے آگے سے, گولائی میں ہے, نرم ہے, مطلب یہ ساری چیزیں. یہ میرے خیال میں اس کی کلی گری ہوئی ہے, وہ پوری کر رہی ہے. یعنی اور دوستو استاد جی کی اچھی یاد. اچھا علی بھائی کیا پرفارمنس کیا ہے, مائک کو اپنے منہ کے آگے رکھیں. لالا جی آ رہے ہیں, بازیوں میں ڈل رہے ہیں جی, ان کے بچے شام تک بیٹھ رہے ہیں. علی بھائی اس کے ساتھ نر کون سا لگا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ ٹیڈیوں میں سے کراس کیا ہوا ہے, تو اچھا رزلٹ آ رہا ہے. وہی نر میں دیکھ سکتا ہوں. جی آپ کو دکھاتا ہوں. لاؤ یار اس کے ساتھ جو نر لگا ہوا ہے نا وہ لے کے, نہیں اس کو ادھر ہی رہنا. امداد اللہ, کیونکہ میں اسے پتہ نہیں لگنا لڑکا نہیں ہے. تھوڑی سی ریسٹ کرو, ادھر دو مجھے چھوٹی دو میری. 10 نمبروں میں سے. یہ دوستو اگر آپ دیکھیں استاد علی ٹریول ایجنسی والے آپ لاہور, علی میں چھوٹی دیں گے علی یار یہ نا وہ گنڈ کڈی بچوں نالے نا تلے پین دیکھی مٹی شٹی نہ لگے. اسی طرح دوستو ایک یہ پنجرہ, اب میں ان کی چھت کے نیچے والے سے اوپر بھی ہم جا رہے ہیں کیونکہ لائٹ بھی کم ہے, ٹائم ختم ہو رہا ہے. یہ فخر زمان خان ہے, فرحان احمد ہے, پرواز پاکستان ہے, کاشف علی بھائی ہیں. تو آپ دوست یہ شیئر کریں دوستو, خاص کر کے میں اس مادہ کی انشاءاللہ چھوٹی سی ایک علیحدہ ویڈیو بھی بناؤں گا, اور استاد جی کی فوٹو کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو ڈسپلے کریں گے, تاکہ یہ ایک چھت اور یہ دوسری چھت یہ بالکل پیرلل ہیں. یہ چھتیں اگر آپ دیکھیں, یہ استاد علی ٹریول ایجنسی والے کی چھت ہے, اور یہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کے دوست ہی ہیں, ملے دار ہیں. بچے آج علی بھائی کے اڑ رہے ہیں. موسم بھی آج بقدرے باقی دنوں کے. مادہ کدھر گئی ہے؟ ادھر آؤ, ادھر آؤ. اب جو مادہ آپ نے دیکھی دوستو, میرا دل تو یہ تھا کہ دونوں ایک ہی ہاتھ میں ہوتے, یہ پھر میں آپ کو دکھاتا. ادھر کرو, ادھر ہو, ادھر. اب یہ نر جو ہے یہ بقول استاد علی بھائی کے کہ لالا جی یہ ٹیڈی, اب اللہ بہتر جانتا ہے. ماشاءاللہ, ایک منٹ چھوڑ دے بیٹا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس طرح اس کبوتر نا اس طرح کرو نا, اس کا پورا جسم اس طرح نظر آئے. یہ اس ہاتھ میں رکھو نا, اس کو نیچے کرو ایسے. اب یہ دوستو اس کبوتر کو بھی آپ دیکھیں, خلیفہ ان کے ہاتھ میں اس کبوتر کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی اسی مادہ کی طرح ہے, یہ بھی اسی مادہ کی طرح. آنکھ دکھائیں اس کی, اس طرف کرو نا, آپ اوپر کرو ذرا. اب وہ مادہ بھی آپ نے دیکھی, لاکھی مادہ وہ, اور میرا خیال ہے جن دوستوں نے وہ دیکھی ہوگی, استاد کالے خان جی, کالے خان کی حال نے, ٹھیک ہو؟ اور کالے خان میں کیا, میں لاہور یونیورسٹی داخلہ لے لیا ہے, تے پیپر دینا پیا, تے پریکٹیکل ہلے جنوں ہویا, تے پھر میری کوئی مدد امداد کرنی ہے. کنڈا دکھائیں اس کا.
یہ دوستو اب اس نر کا بھی آپ کنڈا دیکھیں, اس میں بھی وہ چیز جو ہے ایک وائبریشن والی, یہ دیکھیں نا, اگر آپ یہ بغل کے پروں کو آپ دیکھیں, اس طرح آخری 3 کلیوں کھولو اس کی آن, یہ آخری کلیوں کو آپ دیکھیں, فل کنڈا کھولیں اس کا. علی یار ہوں کھلوڑ نہیں ہوتا اپنا. علی کدھر گیا علی؟ ہاں جی بیٹھ کے کر رہے ہیں. نہیں بیٹھ کے کی کرنا ہے علی, کنڈے چڑھنے بڑے اوکھے نے ہوئے. اور دوستو اس دن میں استاد حاجی گجر ماشاءاللہ, اب دوستو اس کبوتر نے خود دیکھا ہے, اس نے کیسا پوز دیا ہے. یہ اگر آپ اس کی آنکھ کا آپ اینگل دیکھیں, اب اس کی آنکھ کا یہ دیکھیں, اس کبوتر کی آنکھ کا اب اینگل دیکھیں آپ, یہ بالکل کیمرہ میرے فرنٹ پہ ہے ماشاءاللہ. پنجے دکھائیں اس کی. اب یہ بھی دیکھیں, یہ پریل ہے بالکل, یہ بھی ہڈیوں کی مٹھ ہے. دکھاؤ یار, میں بھی شوق کرواؤں, ادھر آؤ ذرا. یہ دوستو ظاہر ہے میں نے علی بھائی مطلب ہماری یونیورسٹی میں آئے ہیں, میرا مطلب ہے آپ کے نا ایک شہردار تھے آپ کے کبوتر پرور, اللہ انہیں صحت تندرستی دے جہاں کہیں بھی ہیں. تو انہوں نے نا ایک دفعہ گجرات میں بات کی کہ لالا ماجد کو تو کبوتر پکڑنا ہی نہیں آتا, تو واقعی آتا بھی نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں سیکھ رہا ہوں, پیپر کچھ دے دیے ہیں, پریکٹیکل بھی کرنا ہے ظاہر ہے. پوری استادوں والی یہ دوستو یہ اگر آپ دیکھیں, استاد عاشق حسین کے پاس ایک دفعہ میں گیا, تو ظاہر ہے وہ استاد ہیں, ان کے تجربات ہیں, انہی مشاہدات سے یہ گزرے ہیں. مگر یہ ہے کہ یہ مادہ بھی آپ نے دیکھی, نر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اس کی آپ آنکھ دیکھیں, آپ اور اس کی آنکھ بڑے دیکھنے والی آنکھ ہے. میرے ریسٹ کر لو ادھر آپ. ہاں ٹھیک ہے, رزلٹ ٹھیک دوستو, رزلٹ آپ کو ٹھیک مل رہا ہے. یہ نہ لالا جی بول بھی رہے ہیں, کھڑے بھی ہیں, میرا گھٹنا اب درد کرنا شروع کر گیا ہے. تو اب میں انشاءاللہ علی بھائی کو کہوں گا, آپ اس کا کنڈا دیکھیں, آپ اس کا کنڈا دیکھیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں, یہ بھی اسی طرح مادہ کی طرح. اب اس میں آگے کنڈے میں تیلے کا اندر اس کا ملائم ہونا, چمکدار ہونا, یہ سب استادوں کی باتیں ہیں. یعنی لیبارٹری ان کی آسمان ہے. لیبارٹری جو ہے نا آخر میں آ کے وہ آسمان ہی ہے. تو علی بھائی کا یہ کہنا تھا, تھوڑی دیر پہلے آپ سن رہے تھے کہ لالا جی میں نے کیجز میں جتنے بھی کبوتر ہیں, اور ماشاءاللہ اس کبوتر کا بدن دیکھیں, اس کی خوبصورتی بھی دیکھیں. اور یہ چیز جو ہے دوستو آپ بہتر جانتے ہیں, مگر آپ لوگوں کو کم کبوتروں میں یہ چیز جو ہے کہ آنکھ کا اینگل باہر کی طرف ابری ہوئی آنکھ کا ہونا, اینگل جو ہے مطلب ہے اس کو کور کرنا. ماشاءاللہ علی بھائی, اللہ آپ کو نصیب کرے. ماشاءاللہ مزہ ہے علی بھائی, صحیح بات ہے. علی بھائی کا آپ کے کبوتر دیکھ کے مجھے مزہ ہے, ورنہ میں تو کبوتر تو دیکھتا ہی رہتا ہوں. یہ دوستو باقی لیبارٹری آسمان ہے. علی بھائی نے اپنی لیبارٹری میں انہیں ٹیسٹ کیا ہے, تو اس ٹیسٹ میں یہ پاس ہو گئے ہیں. اللہ کرے لالا جی بھی اپنے ٹیسٹوں میں, اپنے پریکٹیکل میں پاس ہوں. یہ نہیں علی بھائی, آپ اندر جائیں علی بھائی, موسٹلی آپ کے 2 4 5 اچھے کبوتر ہیں نا, وہ دکھائیں, پھر ہم نے اوپر بھی جانا ہے علی بھائی. علی بھائی جی جی آرام کر دو, یہ چھوڑ کے وہ کھانے کا بندوبست کرو. علی بھائی آنکھ وہانی ہے اپنے کھڑے دکھا دیں. اور میں تو ریسٹ کرنا. کرو 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 لالا جی. علی بھائی اسی ہو نا یار, ادھر نا دیوار ہو, ایکچوئل دیوار تو اڑی ہے وائٹ. زونگا
दिखा रहे हैं ऐसी वो कैसे शटल खोल के दिखा रहे हैं ये वाला शटल आप उधर जोड़े ऑन है जी जी मेहनत करनी है मेरी आईडी भी मत सज जाए यार ऊपर रंग लगे दिखा रहे हैं सारे उड़े उड़ाए भाई जल्दी उठे करने हैं ना रोटे भी आ नहीं ऐसे बंद करना है ऊपर रंग लगे दिखा रहे जो बस थोड़ा थोड़ा ना एक एक पेज छोटी छोटी है वो बड़ा बस ये दादा की लड़ाई से ना बड़ा संदेश संदेश के ठीक हो गया जोड़े जो बार बार वो खाना है सारे जोड़े जिन्हें भी हैं वो खाना इसके बाद आया मेरा वो करना क्या है नहीं मतलब खिड़की पकड़ के रखे तो फिर कुछ सारे दिखा रहा है कैमरा देखी ना नाम रगड़ा हो गए जी जी ओके है ओके है आ जाओ इधर आओ डरूला देखो राधे हाँ तो दोस्तों आपने उस्ताद अली ट्रैवल एजेंसी वाले 2 कबूतर मैंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पहले तो मेरा उन पर सवाल था कि अपने उस्ताद जी के घर का तो खुशकिस्मती मेरी कि वो कहने लगे उन्होंने अपने हाथों से जो बच्चे दिए थे लाला जी उनमें से एक मादा मेरे पास पड़ी हुई है और लाखों में ये मैं आपको बात बता दूं अली भाई हंस रहे होंगे मेरी बातों से लाखे मैंने बड़े देखे हैं मैंने बड़े इलाके देखे हैं काफ़ी अर्सा से लाखों को देख रहा हूँ और इस मादा में कुछ खसूसियात हैं लाखों वाली मतलब लाखों से कुछ मुनफरिद खसूसियात इसमें अली भाई आपकी बहुत मेहरबानी सबसे बड़ी बात तो यह है कि अली आपने मुझे फ़ोन किया यकीन माने मेरा सीना चौड़ा हो गया कि यार मेरा भी कोई लाहौर में जानने वाला है लाला जी आपसे बड़ा पुराना ताल्लुक है जी 2012 से लेके अब तक लाला जी के साथ ताल्लुक है और शुरू मीडिया इन्होंने किया था यानी कि मीडिया के ऊपर फेसबुक के ऊपर इस शौक को परवान चढ़ाया था इनकी बड़ी मेहनत है इनकी हिम्मत है कि अभी भी अपनी इस टांग के बावजूद इतनी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और आ रहे हैं लोगों को शौक दिखा रहे हैं तो मेरे लिए तो बड़े फ़ख्र की बात है जी लाला जी हमारे कबूतर परवरी के लिए एक सरमाया है जी मीडिया का अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी सेहत दे तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दूसरी दोस्तों अली भाई ने मैं समझता हूँ बड़े इख्तिसाद के साथ काम किया मैं अभी भी सीखने के मराइल इल्म जो है ना दोस्तों किताबें जो है ना ये क़यामत तक पढ़नी पड़ती हैं मैं कबूतर परवर नहीं था मैंने कोशिश की मेरा खुदा गवाह है कि मैं आज सुबह रोया भी हूँ कि यार ना मैं इन सड़कों पे मैं चिंकियों पे फिरा करता था कोई इतना ज़्यादा अरसा तो नहीं गुजरा अल्लाह ने मेहरबानियाँ की अल्लाह का शुक्र है और मैं बिलखसूस दाता की नगरी से तल्लुक़ अब नाम लेना अगर शुरू करूँ तो अली भाई कबूतर पर भी है किसी का रह गया तो नाराज़ हो जाएंगे बड़े लोग आपसे प्यार करते हैं जितनी भी दफ़े हैं लाहौर की जितनी भी पार्टियाँ हैं उनके जितने भी सरबराह हैं मेरा ख्याल है अब भी लाला जी अगर चले जाएं तो उनके माथे पे बल नहीं आएगा बस यही मेरी ज़िंदगी है यही मेरा सरमाया है तो बाकी ये था कि पेपर के हवाले से आज मैं समझता हूँ कि उस्ताद जी से मेरा थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क जिसे आप कहते हैं ना आप जिस वक्त फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना स्कूल में या कॉलेज में तो थ्योरी के पेपर होते हैं फिर उसके बाद प्रैक्टिकल होता है तो आज सनी जट अगर मुझे देख रहे हैं ना सनी जी अगर देख रहे हो ना
تو یہ دونوں کبوتر یار مزہ آیا آج دیکھنے کا، بہت شکریہ۔ تو یہ دوستو ایک تیسرا بچہ ہے امداد اللہ خان، یہ سارے کبوتروں کی سنبھال کرتا ہے، ٹیک کیئر کرتا ہے، ان کا دھیان رکھتا ہے، یہ بڑا اچھا بچہ ہے جی، یہ ہمارے شوق کا خیال رکھتا ہے۔ تو دوستو لالا جی کے لیے دعا کرتے رہا کریں، میں بھی، آپ یقین کریں یہ میرے چھوٹے بیٹے کو علی اچھی طرح، محمد احمد اوان کو جہاں اچھی طرح اسے پتہ ہے وہ کس طرح پڑھا، علی کو یاد ہوگا کہ 2 بجے بھی رات کو کوئی بات جاتی تھی نا سوشل میڈیا کے حوالے سے تو 2 بجے ڈسپلے ہوتی تھی، 12 بجے جاتی تھی تو 12 بجے وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، ساتھ ساتھ اپنے باپ کے شوق کی، میرا یہ سبجیکٹ تھا، میں اس کا بھی ممنون ہوں۔ سوشل میڈیا پہ مجھے لانے والا میرا وہ بیٹا ہے۔ اللہ پاک میرے ان دونوں بیٹوں کو صحت والی، ایمان والی اچھی زندگی دیں، اور میں اکثر موقعوں پہ یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹوں کی طرح لوگوں کو بیٹے عطا کریں۔ انہوں نے بڑی فرما برداری کی باپ کی، اور آپ باپ کی وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور اسی سپورٹ سے میں چل پھر رہا ہوں۔ علی بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو دوستو جاتے جاتے داتا کی نگری سے بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس دن میرے لاہور سے ملنے والے تھے، تو انہوں نے کہا لالا جی اگلے دن آپ نے قصور بابا بلے شاہ کی ربائی سے ایک ربائی کا ایک مصرع پڑھا ہے، وہ مجھے دوبارہ سنا دیں، نزدیک ہونا ہو۔ ہاں تو سرکار نے کیا خوب، تو دوستو علم والوں نے، انہوں نے اپنے مشاہدات کو، ان بزرگوں نے اپنے مشاہدات کو، تجربات کو، بڑی بڑی عمریں گزار کے انہوں نے وہ جو ہیں یہ ربائیاں لکھی۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ جنہ قدر نہ کیتی یار دی بلیا، جنہ قدر نہ کیتی یار دی بلیا، وہ لوکی اساں ہاتھ ملدے ویکھے۔ لالا جی کو دھرم پورہ استاد علی ٹریول ایجنسی والے، جن کا تعلق استاد ریاض پارٹی سے ہے، اور استاد ڈاکٹر عبدالغنی مرحوم آپ ننکانہ، ان کے ہاتھوں کا تراشا ہوا یہ ہیرا، یہ اپنے سفر پہ رواں ہے، اور میں بڑے سالوں بعد یہاں آیا ہوں، تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ دیکھ کے کہ اب یہ بھی لوگ ایڈوانس ہو رہے ہیں۔ لالا جی کو کچھ چند لمحوں کے لیے اجازت دیجیے گا، اب ہم اوپر جا رہے ہیں کہ علی بھائی جہاں سے، یہ تو ان کا نیچے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمپنیاں ہوتی ہیں، پیچھے چھاونیاں ہوتی ہیں، جن چھاونیوں سے فوجی نکل کے پھر وہ محاذوں پہ جاتے ہیں، ہم بھی اس محاذ پہ جا رہے ہیں۔ دوستوں ہمارے ساتھ ہیں نا، لالا جی کے لیے دعا گو رہنا۔ اللہ حافظ۔ یہ دوستو یہ بچہ اون کیا ہے آپ کے؟ جی شکر اللہ کا، خیریت ہے؟ شکر اللہ کا اون کیسا لگا لالا جی کا آنا یار؟ جی بہت اچھا لگا، اور آپ پہلے بھی آئے ہیں، اور آپ انشاءاللہ آگے بھی آتے رہیے گا ہمارے۔ علی یار مجھے نا وہ جس وقت میں انٹرویو ہم نے کیا لینے ہیں، صحافت بڑا مشکل مضمون ہے میرا بیٹے۔ مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے گولڈن ورڈز ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ صحافت بھوک اور ننگ کا نام ہے۔ تو مجھے یہ پتہ چلا، یہ سب سے زیادہ مجھے یہ خوشی ہوئی کہ آپ آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ جی میں کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی آف لاہور سے۔ مجھے بولو نا۔ کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی آف لاہور سے، بیچلر میں نے کر لیا، ماشاء اور اللہ۔ اب میں جاب کرتا ہوں ایک آئی ٹی کمپنی میں۔ تو یار یہ آپ کی تعلیم میں یہ آپ کا شوق عائل نہیں بس ہوتا؟ ایسے ہی ہے کہ بڑے بھائی کا شوق تھا، تو میں باہر جانے سے بہتر تھا میں اوپر چھت پہ آ کر بیٹھ جاتا تھا، اور ایسے ہی دیکھتے دیکھتے مجھے شوق ہو گیا۔ کتابیں بھی ساتھ رکھتے رہے، جی پڑھتے بالکل ایسے ہی بہت پکی بات، جھوٹ نہیں بولنا۔ جی بالکل، آپ کو پتا آئی ٹی کرنا کوئی آسان بات آسان کام نہیں ہے بالکل۔ تو اکثر ایسے ہوتا تھا کتابیں لیپ ٹاپ میرا ساتھ ہوتا تھا، اور ساتھ میں اپنا کبوتر بھی دیکھ رہا ہوتا تھا۔ جو میں باہر لڑکوں کے ساتھ حوالہ کر دی میں ٹائم میرا گزرنا تھا، وہ میرا چھت پہ کبوتر بازی کے اندر ہوتا تھا۔ تو باہر میں بہت کم جاتا تھا، جو ٹائم باہر کا ہوتا تھا وہ میں چھت پہ۔ بس بیٹا جی یہ اس فقیر کی مسافر ہوں میں، وہ دیکھو نا ابتداء سے میرا سفر شروع ہوا، گجرات میں آیا، اب میرے بیٹے کو یہاں بھی اللہ نے گھر دے دیا ہے، مسافر ہیں میں نا۔ اس دن بھی میں نے گجرات اپنے محلے میں دوستوں کو کہا کہ ہجرت کرنے میں ثواب ہوتا ہے، نہیں آؤ بیٹا جی پڑھنا۔ جی جی بالکل، اس کو میری نصیحت سمجھ لیں، التجا سمجھ لیں، گزارش سمجھ لیں۔ میری آنکھوں کے سامنے احمد اور احمد مجھے نظر آ رہے ہیں، میں اس حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ علی آپ ساتھ آؤ۔ تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ اس شعبہ میں پڑھے لکھے لوگوں کا آنا
یہ بھی ایک اچھا سائن ہے. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے انشاءاللہ. تو دوستو چند لمحوں کے لیے لالا جی کو اجازت دیجیے گا. لالا جی انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد اس محاذ پہ جا رہے ہیں کہ جو چھاونی نیچے آپ نے دیکھی، اس چھاونی سے وہ سپاہی کیا کرتے ہیں اوپر. اب وہ ہم سپاہی بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. اجازت دیجیے گا.